الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضل الانبیاء ماح الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم ختمی مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزیز القدر جناب مولانا قاری اکبر علی صاحب نقشبندی زیدہ مجدہم وحافظہم اللہ تعالی اور آپ کے تمام جملہ محبین معاونین اور جمیع سامعین کرام، میں اپنی اس مجبوری پر ہمیشہ لوگوں سے معذرت کی ہے کہ میں چیخ چیخ کر بول نہیں سکتا اور نہ ہی اسے دینی روایات کا اور منہج نبوی کا حصہ سمجھتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو ہی خاموش ہونا پڑے گا۔ اسے بند کر دیں ذرا، اس کا بھی شور ہے، ضرورت پڑے گی تو میں آن کروا دوں گا۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 تلاوت کی ہے۔ آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے متوجہ رہیں گے تو میرے لیے بھی آسانی ہوگی۔ ہم سب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک پروگرام میں محفل میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یعنی اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، یعنی رسول کو بھیجا۔ انبیاء کرام صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو ان کی تشریف آوری کا جو مقصد اولین ہے وہ اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔
پھر اگر وہ صرف نبی ہو تو پچھلی شریعت کو اور کتاب کو لے کر چلتا ہے، اور اگر وہ رسول ہو تو نئی شریعت لے آتا ہے، نئی کتاب یا نئے صحیفے کے ساتھ آتا ہے۔ رسول کا درجہ نبی سے اوپر ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ شخصیت جو رسول ہے وہ نبی بھی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں بھی اولو العزم ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت نے درجات رکھے ہیں۔ قرآن حکیم نے بھی اس حقیقت کو واضح فرمایا بئی الفاظ کے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ منہم من کلم اللہ، کچھ وہ ہیں جو اللہ سے ہم کلام بھی ہو لیتے ہیں۔ ورفع بعضهم درجات، اور کچھ کے درجات اللہ نے اور بلند کر دیے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوں یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ کے نبیوں کا دنیا میں تشریف لانے سے لے کر ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کے شب و روز، ان کے کھانے پینے کے معمولات، ان کی تمام تر ذاتی اور اجتماعی زندگی اور وصال تک، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگرچہ اللہ رب العزت نے انہیں عام انسانوں کی طرح تخلیق فرمایا ہے، یعنی پیدائش ان کی عام انسانوں کی طرح ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ عام بندے کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہی لے لیجیے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، کہ جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کیا ہوئی، گویا مجھے صرف یہی محسوس ہوا کہ میرے جسم سے نور کا کچھ حصہ نکلا ہے، اور وہ نور کا حصہ جسم سے نکلنے کی دیر تھی کہ شام تک کے محلات مکہ میں بیٹھ کر وہ خود دیکھ رہی تھی۔ سوچئے کہ جس نبی کی آمد ہو، جس گھر میں، جس ماں کے پیٹ میں وہ پیدا ہوئے ہیں، جس سے اگر اس ماں کو شام تک کے محلات نظر آتے ہیں تو اس نبی کو کہاں تک دکھتا ہوگا۔ تو یہ ولادت باسعادت ہی ایک معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد مختون پیدا ہوئے، ختنہ کی ضرورت نہیں، جسم خوشبودار ہے۔ ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کو اسمیل آتی ہے، دھونا پڑتا ہے، کیا کیا کچھ ہوتا ہے، ماؤں کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باطنی اور ظاہری آلائشوں سے پاک۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضور تشریف لاتے ہیں دنیا میں، تو سب سے پہلی بات جو لبھائے اقدس پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ تو یہ اسی لیے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کا جشن ولادت منائیں، یہی سبب ہے۔ اور یہ تو نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ کوئی شرک ہے یا کوئی دین میں نئی چیز آ گئی ہے۔ البتہ ہر زمانے کے، ہر دور کے اپنے اپنے طور طریقے ہیں، اپنے اپنے انداز ہیں، اور اس دور کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ جب مال کی کثرت ہوتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے تو پھر شکرانے کے طریقے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جس دور میں کسی کو پہننے کے لیے 2 کپڑے میسر نہ ہوں تو اس وقت یہ تقاضا کیا جائے کہ وہ جھنڈے کیوں نہیں لہراتے تھے، وہ ایسے کیوں نہیں کرتے تھے، یہ تو نامناسب بات ہے۔ البتہ قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس آیت میں، ارشاد فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے تو ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات کو یعنی قرآن حکیم کو لوگوں پر تلاوت فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کریں گے،
انبیاء صرف قصے کہانیاں سنانے کے لیے یا واقعات سنانے کے لیے ہی نہیں تشریف لاتے، بلکہ پریکٹیکل لائف میں لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں، ان کے ظاہر کو بھی بدلتے ہیں، ان کے باطن کو بھی بدلتے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ زبان سے بیان کر کے بدلتے ہیں اور کچھ چیزیں صرف اپنی صحبت میں بٹھا کر سکھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سنا ہوگا اصحاب صفا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمہ وقت حاضر رہتے، حضور کے زیر تربیت رہتے، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ایسا ہی تھا ان کے ساتھ، لیکن یہ چند وہ نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ تو تزکیہ نفس جو صوفیاء کرام رحمہم اللہ کا ایک ڈسٹنکشن ہے اور مابہ الامتیاز ہے، یہ اسی آیت سے ماخوذ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ایسے ہی علماء ربانیین صلحاء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو فرض منصبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں پر آیات قرآنیہ کو تلاوت فرماتے ہیں، پھر ان کے تزکیہ نفس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں تعلیم کتاب و حکمت ارشاد فرماتے ہیں، یعنی قرآن سکھلاتے ہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے جن اوصاف حمیدہ سے نوازا ہوتا ہے، عام بندے کی دسترس سے وہ چیزیں ویسے ہی باہر ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ واجب میں ابدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں میرے اے شاہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور اگر آپ کی کوئی معجزات دیکھے، کوئی آپ کے کمالات دیکھے تو گمان ہونے لگتا ہے کہ کہیں یہ خدا تو نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یہ گمان ہوتا ہے تو ذہن میں آیت آتی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ خاص کو معراج پر بلایا ہے۔ تو جب واجب سمجھ لیا اگر کسی نے تو اسے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ واجب میں ابدیت کہاں، یعنی جو خدا ہے وہ بندہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا نہیں ہیں بلکہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ لیکن جب آپ کے کمالات دیکھتے ہیں تو عام بندے میں وہ طاقت نہیں ہے، تو کہتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، حیران ہوں میرے اے شاہ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہ نہ تو آپ خدا ہیں لیکن آپ عام مخلوق سے اعلیٰ ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جہاں دیگر پروٹوکولز ہیں، ان کا سب سے اہم ترین جو ایک پروٹوکول یعنی ضروریات نبوت میں سے ایک اہم چیز وہ ہے نبی کا خوبصورت ہونا، کیونکہ حسن صورت یعنی خوبصورتی جو شکل کی ہوتی ہے اس کا پیغام کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے۔ جو بندہ سونا نہ لگتا ہو، اچھا نہ لگتا ہو، اس کی بات سننے کو بھی دل نہیں کرتا، اور خوبصورت بندہ ہو، اس کا پیغام بھی اچھا ہو، اس کا انداز بھی اچھا ہو، تو وہ تھوڑی بات بھی کرتا، لوگ کہتے ہیں تھوڑی جی اور سنا دیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے پیغام بر ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، ان کا خوبصورت ہونا یہ ضروریات نبوت سے ہے، یعنی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو خوبصورت نہ ہو۔ آپ یہاں اس ضمن میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرزا قادیانی کے جتنے ماننے والے ہیں ان سب کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی ساری باتیں چھوڑ دو، صرف اس کی ذرا شکل تو دکھاؤ، وہ تو پریزنٹیبل نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اسے دکھایا جا سکے۔ تو نبی تو اس لائق ہوتے ہیں کہ انہیں بار بار دیکھا جائے۔ جب کوئی ایک بار دیکھتا ہے پھر طلب ہوتی ہے، پھر دیکھتے ہیں، پھر زیارت کرتے ہیں، پھر بھی چہرہ دیکھ کر جی نہیں بھرتا۔ تو نبی کے لیے خوبصورت ہونا یہ بھی ضروری ہے، وہ نبی ہی نہیں جو خوبصورت نہ ہو۔ اس لیے یہاں پر مرزائیت ختم ہو گئی اسی بات پر، باقی ساری باتیں تو لمبی چوڑی ہیں۔ تو انبیاء کرام صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین کی ولادت ہو، ان کی ذاتی شخصیت ہو، ان کی کوئی حیثیت ہو، معاشرتی، معاشی، اقتصادیات میں کسی باب میں بھی آپ دیکھ لیں، ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے بالکل مختلف رکھی ہیں۔ ہاں ان کی شخصیت کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت وہ ہے جو مخلوق کے لیے اکتساب فیض کے لیے اللہ نے مختص کیا ہوا ہے، وہ ہے بشریت، کہ اگر وہ بشر نہ ہوں، ان کی حیثیت جو ظاہری طور پر عام انسان کسی ہے اگر ایسی نہ ہو تو لوگ ان سے فیض کیسے حاصل کریں گے، لوگ ان سے سیکھیں گے کیسے، لوگ ان سے تعلیم و تعلم کا معاملہ کیسے کریں گے۔
اور دوسری حقیقت محمدیہ کے متعلق تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. یعنی حضور حقیقت میں کیا ہیں، کیسا نور ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ہم کیسے جانیں گے کہ وہ کیا ہیں؟ ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، تو اتنا کافی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو الحمدللہ ہم ماننے والوں کے لیے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو مقاصد بعثت ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جنہیں آج ہم فراموش کر چکے ہیں بدقسمتی سے. ابھی ہم راستے سے آ رہے تھے یہی بات، پھر موضوع وہی بن جاتا ہے، بات وہی چل نکلتی ہے. یہ آپ کا جو گاؤں ہے، کیا نام ہے، سراواں، وہاں سے ہم گزر رہے تھے تو سائڈوں پہ وہ انہوں نے کوئی سجاوٹ وغیرہ کر کے، تو وہ گلیاں جیسے سجاتے ہیں ہم. اچھا، وہ دور سے مجھے لگا کہ شاید راستہ ہی بند ہے. پھر میں نے کہا تھوڑا آگے ہوتے ہیں، شاید کھلا ہوگا. کھلا تھا راستہ، بند تو نہیں تھا. آگے ہم آئے تو وہ راستے کے درمیان میں موٹر سائیکل اس طرف ایسے کر کے کھڑی کی ہوئی، یعنی راستہ ایسے جا رہا ہے اور اس طرف ایسے کر کے درمیان میں. تو میں پریشان ہوں کہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ تم کسی جانور کو، کسی چونٹی تک کو تکلیف نہ دو، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ہم راستوں کو مسدود کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم تعلیمات نبویہ سے دور ہیں. ہم میلاد کے نام پر ابھی قاری صاحب نے 2-3 نعرے لگوائے ہیں، ایسے کمال ہو گیا، اتنی آواز، اتنا جوش و خروش. لیکن یہی جوش و خروش اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے باطنی معاملات کے لیے اور تدبر فی القرآن کے لیے کیوں نہیں موجود؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ساری وابستگی قرآن کے ساتھ نہیں ہے؟ یعنی قرآن کی آیات موجود ہیں، احادیث طیبات موجود ہیں، اسوہ حسنہ پڑھیں، آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز دیکھیں، تو ہماری زندگی میں کہیں اس کا اثر نظر ہی نہیں آتا. دیکھیں، ایک شخص نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے وہ دینی معاملات چلاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ دین کا ایک حصہ ہے، ایک پورشن ہے. دوسرا پورشن کیا ہے؟ وہ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین کیسا ہے، میل ملاقات کیسی ہے، بیہیویئر کیسا، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ بولتا کیسا ہے. بولتا ہے تو زبان سے، ہاتھ سے اور ہر طرح سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، تو اسے یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس آقا کا میلاد منا رہے ہیں، جن کے نام پر یہ کہتے ہیں کہ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، ہاں سج گئے نا، یہ اندر کیوں نہیں سجتا؟ ہاں، گلیاں بازار تو سج گئے ہیں، باطن کب سجے گا؟ اندر کی سجاوٹ کیسے ہوگی؟ جب تک ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی غلطیوں کو ختم نہیں کریں گے، اندر کی سجاوٹ نہیں ہوگی. یہ باہر کی سجاوٹ نہ بھی ہوگی تو بات بن جائے گی، لیکن اندر والی نہ ہوئی تو بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ضروری ہے، اور یہی پیغام ہے اہل حق کا. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کر کے. اللہ کا خوف جب دل میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ رویے نہیں رہتے، پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی خدمت کا. دیکھیں، جس شخص کو کھانا کھلانے کا جذبہ ہے آپ کے اندر، یعنی آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو روٹی کھلاؤں، آپ کا دل یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میں اس کا راستہ کشادہ کر دوں؟ ہاں، آپ کا یہ تو دل چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں، اسے گلے لگاؤں، لیکن آپ کا یہ دل کیوں نہیں چاہتا کہ اسے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دوں؟ آپ کا یہ دل کیوں نہیں چاہتا کہ میں اس پر جھوٹی FIR نہ کٹواؤں؟ ہاں، اس کے پلاٹ پر، اس کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کروں؟ اچھا، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ تو یہ کام خود نہیں کرتے، لیکن جتنے لوگ یہ سارے 2 نمبر کام کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے روٹی کھاتے ہیں، ان کے پاس جا کے چائے پیتے ہیں، ان کی قوت میں اضافہ کرتے ہیں،
اور عموماً یہ ارباب سیاست کا یہ کام ہوتا ہے، دنیا داروں کا۔ اچھا یہ کسی زمانے میں صرف دنیا دار کرتے تھے، اب مذہب کے ٹھیکیدار بھی یہ کرتے ہیں، یعنی مذہب کا لیبل لگا لو۔ یہ بہترین طریقہ ہے اس دور میں لوگوں کی بدتمیزی سے بچنے کا، علماء کی تنقید سے بچنے کا، کہ جب آپ نے کوئی 2 نمبری کرنی ہے لمبی سی داڑھی رکھ لیں، بہترین ٹوپی پہن لیں، کسی خانقاہ کا کسی بزرگ کا نام لکھ لیں، اچھا اس سے بھی بڑھ کر کسی بدتمیز سی تنظیم کا نام لکھ لیں، اس کا نام لکھ لیں، اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کریں، اس کا فوٹو لگا دیں تاکہ آپ حرام کریں حلال کریں، کوئی آپ کو کچھ نہ کہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے جب اس کی ذات پر تنقید کریں گے تو وہ کہیں گے اس نے تو دین کا انکار کر دیا۔ نہیں سمجھے بات؟ شاید تھوڑے لوگ سمجھے ہیں، دماغ موٹے ہیں، عقل اتنی موٹی ہے کہ یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ بڑا سا من غش فلیس منا لکھ دیں، آپ پورے ناروال میں، یہ آپ کا 1 لاکھ آبادی کا شہر ہے تقریباً، اس پورے شہر میں کوئی بندہ آپ دکھا دیں مجھے کہ جو آنکھیں بند کر کے کہے کہ فلاں جگہ سے پیٹرول اچھا ملتا ہے۔ ہر بندے کے پاس موٹر سائیکل ہے، ہر گھر میں 1-1 2-2 موٹر سائیکلیں ہیں، بمشکل 1 آدھ پیٹرول پمپ سے صحیح تیل ملتا ہے، وغیرہ داڑیاں بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، محراب بنے ہوئے ہیں ماتھوں پر، حیا نہیں آتی 2 نمبر چیزیں بیچتے ہوئے۔ پھر ہم کہتے ہیں سونا آیا تو سج کے نا گلیاں بازار، اس طرح سج جائیں گے؟ یہ گلیاں بازار ہی سجیں گے، ہم اندر سے نہیں سج رہے۔ یہ اندر کا کچھ کریں، اس کا علاج کریں، اس کا علاج ضروری ہے۔ یہی ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ خالص دودھ لینے چلے جائیں، یہ ساری چیزیں چھوڑیں۔ میں آج بھی دوستوں کو بتا رہا تھا، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں جاپان میں ہوتے ہیں وہ، تو وہ آئے مجھے عرس پاک پر 27 کو، تو کہتے ہیں کہ حضرت وہ ایک بڑا پریشان کن معاملہ ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں سیالکوٹ میں ایک ہاسپٹل شروع کیا ہے، تو پچھلے 8 مہینے سے میں نے تعمیرات میں جتنے لوگوں سے رابطہ کیا ہے، خواہ وہ کوئی مزدور ہے، مستری ہے، وہ بلڈنگ میٹیریل والا ہے، وہ شٹرنگ والا ہے، کوئی بھی ہے، کہتے ہیں جناب کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو سچ بولتا ہو۔ بتاؤ مجھے آپ کیا کریں گے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگائیں گے؟ اس سے صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، یہ جب تک اندر جھانکیں گے نہیں، اکیلے بیٹھ کر نہیں سوچیں گے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ یہ نعروں سے انقلاب آنا ہوتا ہے، ہم بریلوی سب سے بڑے انقلاب والے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری، ہمیں آئینہ نہیں دکھایا جاتا، ہمیں ہمیشہ فضائل و مناقب سنا کر بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور ہمیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ سبحان اللہ، بس جڑے آگے نے سبحان اللہ، سرکار نہیں بلائے نے۔ اور بھائی یہاں آنے والے تو سرکار نے بلائے ہیں، لیکن کیا جیب کترے بھی بلائے ہیں؟ ہاں، جوتیاں اٹھانے والے بھی بلائے ہیں؟ یہ کیا بات، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ مت کہا کریں، یہ کوئی خصوصیت نہیں، یہ شاعروں کی باتیں ہیں۔ شاعر کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تخیلات کی دنیا میں وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں، اور ضروری تو نہیں سارے شاعر اچھے معیار پر ہی کلام کہتے ہوں، ایسے بھی تو ہوتے ہیں بیچارے جن کو خود وزن شعری نہیں پتہ ہوتا۔ تو اس لیے یہ ہمارے معاشرتی مسائل یہ ہیں جن تمام مسائل کا حل قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت ملاحظہ کریں، حضور کے اعلان نبوت کے وقت کی 3-4 باتیں ہیں، آپ ان کو پلے باندھ لیں، پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ اور ویسے بھی بھائی انقلاب کوئی ایسی پھکی نہیں ہے جو آپ مارکیٹ میں بانٹتے جائیں گے تو لوگ کھا کے انقلاب آ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ انقلاب ایک مستقل جد و جہد کا نام ہے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، یہ ہے انقلاب۔ اور اس انقلاب میں سب سے بڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا میں تمہارے درمیان رہا ہوں، بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا، لیکن اب میں کہوں گا کہ دیکھو اب نہیں بولتے، اس لیے کہ یہ بات ہمارے مطلب کی نہیں ہے، ہم سچ بولتے ہی نہیں ہیں۔ میں اکثر دوستوں کو بتاتا ہوں، قاری صاحب آپ کہاں پہنچے؟ جناب میں ناروالوں نکلا ہے، ابھی وہ گھر میں بیٹھے، کیا مطلب؟ یعنی ہم اس کو جھوٹ سمجھتے نہیں۔ میں کہتا ہوں قاری صاحب کتنے بجے بیان کریں؟ ایسے انہوں نے وقت پہ کروایا، لیکن اگر میں کہوں جناب کتنے بجے، کہتے بس تسی آ جاؤ ٹائم پہ، ہم جا کے بیٹھے رہیں، قاری صاحب بھی بیٹھے رہیں، لوگ بھی بیٹھے رہیں، اس سے ہوگا کچھ نہیں، لیکن ہم غلط کر رہے ہیں۔ جب آپ کو کہا کہ بھائی میں فلاں جگہ پر اتنے بجے پہنچ جاؤں گا، پھر پہنچے، ہاں کبھی کبھار بشری تقاضا ہے، ہو جاتا ہے، دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن پوری قوم کا یہ مزاج ہے۔ اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، میں وعدہ نہیں لیتا، نہ آپ کے ہاتھ اٹھواؤں گا،
لیکن میں آپ کو منت کرتا ہوں کہ یار خدا کے لیے 2 چیزوں میں وقت کی پابندی کر لیں، 2 چیزوں میں، ایک تمام ولیموں اور شادیوں میں، اور دوسرا جنازوں میں۔ اچھا، ان کے متعلقات جو ہیں یعنی منگنی، ویسے تو خیر اس پر بھی کیا کیا کچھ آ گیا ہے، اب منگنی کے اوپر اپٹن آ گئی ہے، قوالی نائٹ آ گئی ہے، کیا کیا کچھ آ گیا مارکیٹ میں، اور جنازے کے ساتھ جڑے ہوئے تمام ختمات، یہ بہترین خدمت خلق ہوگی، بہترین دین کی خدمت ہوگی کہ اگر کسی کے ہاں فوتگی ہو تو وہ بتائے کہ جی 3 بجے جنازہ ہے، تو پورے 3 بجے جنازہ کر کے دکھا دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے مسلمان بھائی بیچارے جو مشکل میں ہیں، جو بیمار ہیں، جنہوں نے گھر کے کتنے کام چھوڑے ہیں، کئی گھر کے معاملات میں، باہر کے معاملات میں مصروف ہیں، آپ جب ان کو وقت پہ خلاصی ہو جائے گی ان کی، تو وہ آپ کو دعائیں دیں گے اور ایک ماحول اچھا بن جائے گا۔ اور جو لیٹ آتے ہیں، جنہیں بڑا چودھری ہونے کا اور بڑا سیاستدان ہونے کا، بڑا مولوی اور بڑا پیر ہونے کا گھمنڈ ہے، ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑے لوگ لیٹ نہیں آتے، بڑے لوگ وقت پر آتے ہیں۔ یہ چھوٹے لوگوں کی علامتیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب انٹری دا ویلا آیا کہ نہیں آیا۔ قاری صاحب آپ سمجھتے ہیں اس چیز، مذہبی لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ انٹریوں کے جو وقت ہوتے ہیں یہ دنیا داروں کے کام ہیں۔ جو مذہب کے نمائندے ہیں حقیقی، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اللہ کے لیے جاتے ہیں، 5 منٹ ہیں تو 5 منٹ صحیح، کوئی بات نہیں، ہمیں جب بلایا ہے ہم تب حاضر۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے استاذ گرامی شیخ الحدیث صاحب علیہ رحمہ نے یہ واقعہ ہمیں بارہا سنایا کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، جمعہ کے دن حضرت خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ یہ خیر میرے لیے اور قاری صاحب اور ان جیسے اہل علم کے لیے اور خطباء کے لیے بات ہے۔ تو حضرت جمعہ کا خطبہ دے کر فارغ ہو چکے، تشریف فرما تھے، لوگوں سے مل بھی لیا، ابھی اکا دکا بندہ کوئی رہ گیا تھا، تو ایک بندہ باہر سے آیا، اس نے گزارش کی کہ جناب میں تے بڑی دوروں چلیا سی کہ میں تہاڈی تقریر سناں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں بیلیا، تو بہ جا ایتھے، میں تینوں سنا دینا۔ کہتے ہیں کہ جتنی تقریر حضرت نے پورے مجمع میں کی، مکمل وہی باتیں آپ نے اس ایک بندے کو سنائیں۔ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا جناب بات کی سمجھ نہیں آئی، وہ بندہ بیچارہ دیوانہ تھا، اس نے آپ کو کہہ دیا، آپ ایک آدھ بات ہی سنا دیتے تو کافی تھا۔ آپ نے فرمایا بیلیا جدے واسطے انہیں بڑیاں نو سنائی سی، اودے واسطے ہی انہوں سناتی ہے۔ ہاں اللہ کے لیے ہے نا، جب اللہ کے لیے ہے تو بھائی پھر ٹھیک ہے، سبحان اللہ، جو بھی آئے جیسے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری سیٹنگز جو ہیں مذہب کے نام پر لوگ اپنے اوپر لیبل لگاتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، خوبصورت سا ٹائٹل لگاتے ہیں، کسی آستانے کا، کسی تنظیم کا، کسی شخصیت کا، یا پھر 2-3 حدیثیں لکھ دو اور اس کے بعد 2 نمبری کرتے رہو۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیات کو تلاوت فرماتے ہیں، اور دوسرا مقصد انہیں پاک فرماتے ہیں، ان کے باطن کو پاک کرتے ہیں، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ کتاب و حکمت انہیں سکھلاتے ہیں۔ میرے عزیز، آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک کریم نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں اکثر دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا یا ابھی ہے؟ نہیں، وہ بس 2-4 منٹ اور بس۔ ہم اہل محبت ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم حضور کا میلاد منانے والے ہیں، اور اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے اس رویے کے سبب جتنے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں یا جو دین کے قریب آ ہی نہیں رہے، صرف ہماری تھوڑی سی بے احتیاطی کے سبب، تو اب سوچیں کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے۔ یعنی کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ تم میلاد تو بہت مناتے ہو، نماز نہیں پڑھتے، پھر کیا کریں گے؟ پھر اس کا کوئی جواب ہے؟ اس کا جواب قاری صاحب نہیں دے سکتے، نہ میں دے سکتا ہوں، اس کا جواب آپ نے دینا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو اس کا جواب میں دوں گا۔
آپ اگر لین دین میں کمی بیشی کرتے ہیں، میں اکثر دوستوں کو یہ بتاتا ہوں، بندے ٹوپی پہن کر داڑھی رکھ کر دھوکہ دیتے ہیں، امامہ پہن کر سیٹنگ کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ مذہبی لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے مہربانی کر کے اپنے معاملات ٹھیک کریں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے لیے، وہ آپ پر فرض ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ کسی کے ساتھ رویہ کیسا رکھتے ہیں یہ معاشرے کو خراب کرتا ہے۔ اس چیز سے معاشرے میں یا بگاڑ پیدا ہوگا یا اصلاح پیدا ہوگی، یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اس لیے میلاد منائیں لیکن اپنی لمٹس میں رہیں۔ آج بھی جلوس ہوئے اتنے، میں نے اس کل بھی اور پچھلے جمعات میں بھی یہ کہا ہے، جلوس کے لیے بھی، محفلوں کے لیے بھی خدا کے لیے SOPs طے کریں، اصول اور ضابطہ بنائیں۔ آپ محفل سے اٹھیں تو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر آئے ہیں، حضور کے اسوہ حسنہ کو سنا ہے، سیرت طیبہ کے ان کے سامنے کچھ پہلو بیان ہوئے ہیں تو ان کی ذات پر رنگ چڑھ گیا ہے۔ ہاں، وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سے نہیں چڑھتا، وہ جب آپ خاموشی سے گزرتے ہیں، جب میں گزرتے ہوئے کہوں کہ جناب آپ پہلے گزر جائیں، سمجھ لیں آپ پر رنگ چڑھ گیا ہے۔ جب آپ گزرتے ہوئے، لنگر ہے بہت دیں گے سب کو، ہاں سبحان اللہ، ظاہر آج نہیں دیں گے تو کب دیں گے، آج تو دیں گے نا، اچھی بات ہے۔ تو میں کس لیے پوچھا ہے آپ کو عرض کرتا ہوں، ابھی دیکھیں انہوں نے لنگر کا اہتمام کیا ہے، کتنی محنت سے کیسے پیکنگ کی ہوگی، کب سے لگے ہوں گے اہتمام کرنے والے، حصہ ڈالنے والے، سیٹنگ کرنے والے، سب ایک امر خیر ہے۔ لیکن مجھے ایک بات تو بتلائیں، کیا صرف یہی لنگر ہے حضور کا جو قاری صاحب نے بنایا؟ ہاں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ صرف بولے باجوے میں نہیں، ساری دنیا میں ہی حضور کے لنگر ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی جو ہم گھر میں کھاتے ہیں وہ سب بھی تو حضور کا لنگر ہے نا، اس پر جان نہیں قربان کرنے کا۔ ہاں، یہ جو لنگر آپ کو ملے گا، یہ تمام میرے جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، بیٹے میرے عزیز، میرے دوست، میرے بزرگ بھائی، میں تمام سے یہ عرض کروں گا، آپ یہ میری باتیں لکھ لیں، ریکارڈ ہو رہی ہیں، اب تو جگہ جگہ پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کو اللہ لمبی زندگی دے، 10 سال جئیں، 20 سال، 50 سال جئیں، تم جیو ہزاروں سال، اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے، صحت و عافیت والی، ایمان کی سلامتی والی زندگی دے۔ آپ کو میری باتیں زندگی بھر یاد رہیں گی، ہمہ وقت آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی کہ آپ کی تعمیر شخصیت کے لیے یہ باتیں کتنی ضروری ہیں، آپ کے معاشرے کی بہتری کے لیے یہ باتیں از حد ضروری ہیں، انہیں اپنے پلے باندھ لیں، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ میں آپ کو لمبی چوڑی کوئی فلسفیانہ باتیں کوئی نہیں کی، چند ضروری گزارشات کی ہیں، اور اس لیے کی ہیں کہ میرے عزیز، لوگ آپ کے پوٹینشل کو ضائع کرتے ہیں۔ ابھی میں آیا تو کچھ دوست پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے، تو یہ ان کی محبت ہے، میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، لیکن میں ایسی باتیں پسند نہیں کرتا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اسے حرام کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے لو جی انہوں نے تو یہ بھی منع کر چھڑے۔ لوگ اپنے تئیں ایک ذہن بنا لیتے ہیں، ایک پرسیپشن ڈیولپ کر لیتے ہیں، تو پھر ہر بات کو ہی غلط کہہ دیتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور نہ کریں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر عمل کر لیں، بس۔ آپ استقبال کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ یہ نوجوان آ رہے تھے میرے ساتھ تو ادھر ادھر سے راستہ بنوا رہے تھے، میں ان کو کہہ رہا تھا یہ نہ کیا کریں، یہ جال سازی ہے، مجھے بالکل پسند نہیں، آئی ہیٹ اٹ۔ میں سمجھتا ہوں یہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے ہم نے۔ 10-20 بندے ہیں بیچارے، کوئی مجھ سے ہاتھ ملا لے گا کیا ہوگا، اسے کیا ملے گا، میرا کیا جائے گا، مسئلہ نہیں ہے، بیٹھنے دیں ان کو، وہ بیٹھے ہیں، انہیں اطمینان سے بیٹھنے دیں۔ ویسے بھی میرے جو مستقل سامعین ہیں، جن کے پاس تھوڑا بہت میرا آنا جانا رہتا ہے، ان کو اس حوالے سے تو اندازہ ہے ہی، وہ اٹھتے نہیں ہیں میرے لیے، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ محفل کا اعزاز و اکرام ہے کہ لوگوں کو بیٹھے ہی رہنا چاہیے۔ اگر نعت خوانی ہو رہی ہے تو توجہ ادھر ہی ہونی چاہیے۔ نعت خوانی کا مطلب ہے توجہ الی الرسول، اور جب توجہ حضور کی طرف ہو تو کسی اور کا پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ کوئی آیا ہے؟ ہاں،
آپ تو بڑے انہماک والے عاشق تھے، آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ کوئی اور آ گیا ہے؟ یہ ساری دنیا داری ہے یار، اس کو چھوڑ دیں، کچھ اللہ کے لیے بھی کریں، کچھ اللہ کے رسول کے لیے بھی کریں۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، یہ جلوس میں لوگ، مجھے کسی دوست نے کہا آپ جلوس نہیں نکالیں گے، میں نے کہا آپ سب مل کر ہمارا جلوس ہی نکال رہے ہیں۔ ہاں، یہ جلوس والے کیا کرتے ہیں، آگے پیچھے دم مچایا ہوا ہے، اکثر مطلب کچھ لوگ کنٹرول بھی ہوتا ہے، جلوس اچھا ہوتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ موسٹلی 90% جلوس نکالنے والے جو آپ کے آگے فرنٹ لائن پر ہوتے ہیں، ان سب سے کہیں کہ وہ اگلی لائن چھوڑ کر سب سے پچھلی میں چلے جائیں، وہ دوبارہ جلوس میں نہیں آئیں گے۔ پھر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ جلوس اللہ کے لیے ہے یا فوٹو سیشن کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو، نماز کا وقت اس میں ضائع نہ ہو، لوگوں کو تربیت دی جائے، درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر یہ سب نہ ہوتا ہو تو میں ایسا جلوس نہیں نکال سکتا، اور میں نہیں نکالتا اسی لیے کہ لوگ بات ہی نہیں مانتے۔ یہ قوم ایسی ہے کہ 10 بندوں کو آپ کہیں یہاں سے لائن بنا کے اس دیوار تک جانا ہے، ان کو یہ لائن نہیں آتی، ان کو صرف یہ لائن تب آتی ہے بنانا جب یہ اس ملک سے باہر جاتے ہیں۔ یہ جو جتنے لوگ ہمارے عمرے پہ جاتے ہیں ابراڈ، جہاں بھی یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، جہاں جہاں جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے ان کو صرف ڈنڈے کی ضرورت ہے۔ وہاں ان کا نہ کوئی چودھری، نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی ایم پی اے کہ میرا وہ ماسیدہ پتر ہے، میری خالہ پتر ہے، میرا فلانا ہے، میرا کزن۔ ایک ایسا امبیگوس اور مبہم قسم کا لفظ ہے یہ کزن، کہ کہتے ہیں میرا کزن لگتا ہے فلاں۔ وہاں کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا، وہاں قیامت کا سا منظر ہوتا ہے۔ عربی آپ کو بڑے بڑے شرطوں کو اور آپ کے جو متوع ہیں ان کو کہتے ہیں کہ بس یلا رو سیدھا، بس وہ سیدھا کرتے ہیں، کہتے ہیں سب صف، لائن سیدھی کرو بس۔ اس وقت ساری لائنیں سیدھی ہو جاتی ہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یلو لائن سے آگے نہیں جانا۔ یہاں چاچا ماما بابا نظر آتا ہے، اس لیے یہاں دماغ خراب رہتا ہے۔ انسانیت سیکھیے، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس میں یہی کہہ سکتا ہوں، یہ درد دل ہے، اور یہ تب تک کہتے رہیں گے جب تک لوگ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ یہ ہمارا فرض منصبی ہے، نہ اس کے عوض ہمیں واہ واہ چاہیے، نہ اس کے عوض لوگوں کی بلے بلے چاہیے۔ ہمیں صرف یہ چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائیں، اور کل قیامت کے دن ہم سے جب پوچھا جائے کہ جو تمہیں منصب ملا تھا کیا تم نے اپنے منصب کے مطابق اپنے فرائض کی ادائیگی کی، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ انہ علی کل شیء قدیر۔